أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، تعلیم ہی کافی نہیں، تربیت بھی ضروری ہے. اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے کے ڈھیر سارے مسائل خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں اور ختم ہو جائیں. آج کی ملاقات میں تعلیم اور تربیت دونوں کا اہتمام جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے ساتھ کیا، اس کی چند جھلکیاں ہوں گی تاکہ اس کی روشنی میں اور آپ اپنے وجود کو سمجھ سکیں، مسائل کو سمجھ سکیں، وسائل کو دیکھ پائیں اور پھر اپنا علاج کر سکیں. تعلیم ان چیزوں کو سکھانے کا نام ہے کہ جو بندے کو جاننا ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان اندھیرے میں ہوتا ہے. اور تربیت معلومات کے اور حقائق کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانی شخصیت کی نشو و نما کی وہ کاوش ہے کہ جو بچپن سے لے کے یا پیدائش سے لے کے موت تلک مختلف مراحل آتے ہیں، تاکہ ہر مرحلے میں وہ ایک خوبصورت، بہترین، اچھا اور عمدہ کامل انسان بن سکے اور اس میں انسانیت کے خیرخواہی کے پہلو آ سکے. اس حوالے سے گزشتہ ملاقات میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا ہلکا پھلکا تقابل تھا کہ پیغمبر علیہ السلام یعلمہم الکتاب، آسمان سے وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے وہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں معجزات دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ تربیت کا حصہ ہے. بچہ جتنا مرضی امیر گھرانے کا ہو، کھاتا پیتا ہو، اگر اس کی ناک بہہ رہی ہے تو دیکھنے والے کو بری لگتی. تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پاکیزگی، صفائی، طہارت، نفاست، عمدگی سکھائی جائے، وہ کسے باشد کوئی بھی ہو. قرآن مجید نے انسان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، آپ دنیا جہان کی نفسیات پہ مبنی کتابیں پڑھ لیں، انسانوں کی لکھی ہوئی. رحمان جس نے اس وجود کو خود بنایا ہے، اس نے انسانی نفسیات کی نبض کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے اور پھر جو تشخیص کی ہے وہ سننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ الاسراء ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو ساری مخلوقات اور اپنی ساری تخلیق اور جملہ ٹیکنالوجی کے اوپر اس کو سب سے زیادہ معزز، تکریم والا اور حسین بنایا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن بنانے والے نے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انسان میں کچھ ویک پوائنٹ ہے جہاں یہ نفسیات پہ مار کھا سکتا ہے، تو آپ اسے کور کیجئے گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بیسیکلی بنیادی طور پہ جو چیز جہاں رکھنی ہوتی ہے، اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ اسے وہاں نہیں رکھتا، رب کو رب کی جگہ نہیں دیتا اور بندے کو بندگی کی جگہ نہیں دے پاتا. یہ اس کی ہم نا انصافی کہتے ہیں. قرآن نے اس کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ ظلم بولا ہے، اور ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ دیں اور رومال پاؤں پہ باندھ لیں تو یہ ظلم ہوگا. بظاہر آپ نے کسی کا کچھ کیا نہیں لیکن ہے ظلم. اللہ تعالیٰ دوسری چیز سورۃ الاسراء آیت نمبر 11 میں نفسیات میں کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلدی چاہنے والا اور عجلت پسند ہے. آج ہم جتنا ہائیبرڈ ہو گئے ہیں، ہم نے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ لینے کے چکر میں پڑے. فصل کا جو طبی دورانیہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فطرتاً رکھا ہے جانوروں کی پرورش کا، اگر دیسی مرغی کو لے لیں تو اس کا چوزا آج بھی فطرت کے مطابق ایک وقت لیتا ہے، سمارٹ ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر خوبیاں ہیں جتنی آپ شاید نہیں جانتے. لیکن جب ہم نے پروٹین کی کثرت چاہی وقت سے پہلے، تھوڑے وقت میں چاہی، تو ہم نے وہی کیا جو آج برائلر کے ساتھ ہے، اور پھر اس نے ہمارے ساتھ جو کیا. تعلیم تو ہے، تربیت نہیں. جلدی پکانے کے چکر میں ہم نے پریشر کوکر بنا لیا، لیکن وہ اماں جو صبح کام کرتے ہوئے ہنڈیا سب کچھ مکس کر کے ڈال دیتی تھی اور سہجے سہجے ہلکی آنچ پہ جو پکتا تھا، مجھے آج تک وہ ٹیسٹ دوبارہ نہیں ملا جب سے ماں اللہ کو پیاری ہوئی. لیکن قرآن مجید کی آیت ہمیں متاثر نہیں کر سکی. ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمے جانتے ہیں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بندہ ناشکرا ہے. بنایا میں نے بہت اچھا ہے، لیکن ایک سیکنڈ میں ناشکرا بننے پہ تیار ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی محنت، بندے کی کاوش، مد مقابل انسان کی ساری نیکیاں، انسان تو دور یہ رحمان کو بھلا دیتا ہے. انسان کیا چیز ہے؟ اسی طرح تربیت کرتے ہوئے کہا کہ تیری نبض پہ ہاتھ رکھا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تنگ دل بہت ہے. ہم اس کو جتنا دے دیں، اس کے دروازے پہ دے کے کوئی مانگنے والا بھیج دیں تو اس کے ماتھے پہ تیور آ جاتا ہے. دیتے ہم ہیں، اور ہم نے یہی کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرو. بھائی ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ دے دو، 100 میں سے 2.5 دے دو. تو یہ نوٹ کو چھوٹا کراتے ہوئے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. یہ ایک سادی سی مثال ہے. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 100 ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، یہ سورۃ الانبیاء ہے. ہم نے انسان کو پہیے پہ چڑھا دیا، بنایا بڑا خوبصورت ہے. عربی میں عجل پہیے کو کہتے ہیں، جو چکا گھومتا ہے. یہ ایک جگہ نہیں رہتا، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مزاج گھوم گیا، کبھی اس کا جو ہے وہ غصہ، کبھی پیار، کبھی نفرت، کبھی کینہ، کبھی بغض، کبھی اچھائی، کبھی یہ گھومتا رہتا ہے بھاگ دوڑ میں. اور اسی کو اجلت پسندی کہتے ہیں. جیسے ٹائر کو ایک دفعہ گھما کے چھوڑے تو کہاں تک جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے. اسے نہیں پتا لگتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، یہ سورۃ المعارج ہے. اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے حوصلہ تو بڑا دیا ہے، لیکن یہ اپنے حوصلے کھو بیٹھتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے. بڑی جلدی جو ہے یہ ریس ہو جاتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس اب معاملہ ختم ہے. مجھے یاد ہے میری اپنی ہوش میں اسی جامع سلفیہ فیصل آباد میں جب تیل 8 روپے ہوا تھا تو ہمارے استاد جی نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں بائک نہیں چلانے والا. ڈھیری ڈال دی تھی استاد جی، اور ہم ان کے چہرے پہ، ہمیں فکر نہیں تھی چونکہ ہمارا کچھ تھا نہیں ایسا. فکر تو اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس جو چیز ہے. مدینہ یونیورسٹی میں گیا تو قلم چھوڑ ہڑتال ہے پوری مدینہ یونیورسٹی. جس آفس میں بھی گیا ایک ہی جواب ملتا ہے، خلی خلی تعال بکرا، چلیں میرا موڈ آج فریش نہیں ہے، کل آنا. بھئی ہوا کیا ہے؟ حکومت اس وقت 13 ریال کا 39 لیٹر تیل دے رہی تھی جب میری پہلی انٹری وہاں پہ ہوتی ہے. 1994 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. حکومت آدھا خود دیتی تھی،
اور آدھا جو ہے وہ ان سے پیسے لیتی تھی، یعنی 26 کا بنتا تھا لیکن وہ ان سے 13 ریال لے رہی تھی۔ انہوں نے اصل پرائس کے اوپر اس کو کر دیا تو سب پریشان ہو گئے، حوصلے چھوڑ بیٹھے، بس اب گاڑی نہیں چلے گی، اتنی مہنگائی۔ سر جی الحمدللہ رات 460 پہ بات چلی گئی ہے اور ابھی ٹیسٹر لگ رہے ہیں۔ بڑا حوصلہ ہے ہمارے اندر، دنیا میں پاکستانیوں جتنا حوصلہ 2 نمبر مال کھانے میں، زہر کھا کے بچا جانے میں، نفسیات۔ لیکن قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہے، حوصلے کھو جاتے ہو، کوئی 8 پہ کھو گیا تھا، آج 460 پہ بھی کوئی نہیں کھو رہا، لائنیں ویسے ہی ہیں۔ آپ سوار ہو کے آئے ہیں الحمدللہ، یہ چلتا رہے گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سر جی یہ 1000 روپے بھی ہو جائے تو ہم بھریں گے۔ میں انڈونیشیا کا دیکھ رہا تھا، لاکھوں میں بھی لیٹر چلا گیا، لیں گے۔ دینے والا جو اللہ ہے، ہم نے پاکٹ سے تھوڑی بنانے ہیں۔ اگر مسائل ہیں تو وسائل اس نے پہلے بنائے ہیں، مسائل بعد میں ہیں، لیکن بے حوصلہ ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، اس پہ سختیاں کیوں آتی ہیں، شکنجے کیوں ٹائٹ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ سرکش اور باغی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گھوڑا اصیل ہو تو اس کی لگامیں مضبوط نہیں کی جاتی۔ جانور بکرا چھترا پیار سے آپ کے پیچھے چلے گا، آپ اس کو بغیر رسی کے بھی گھمائے پھریں گے، بڑا لاڈلا ہے جی، بات مانتا ہے، بھاگتا نہیں، مجھے فالو کرتا ہے۔ اور اگر بگڑے گا تو لگامیں، نتھیں، سوئے ناک میں ڈال کے اگلے ڈبل لگامیں کر کے پھر بھی بھاگنے لگے تو آپ نے کئی بھینسوں کے گاؤں کے گلے میں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا پاوا، وہ ڈالا ہوتا ہے۔ جتنے بگڑتے جاتے ہیں 4 پاؤں بھی بعض جانوروں کے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کینچیاں لگی ہوتی ہیں، ہتھ کڑیاں، شکنجے، توق انہی کے لیے ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو مطیع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ایسے معاملہ نہیں کرتا۔ لیکن ہم نہیں سمجھیں کہ اللہ کو اعتراض دے گے ان الانسان لربہ لکنود، یہ سب کچھ کیوں ہے کہ یہ اپنے رب کا باغی اور ناشکرا ہے۔ عام کسی کا ہوتا تو گزارا تھا، لیکن باس کے سامنے اکڑے اور بگڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم جتنی مرضی انسان کو آسائش دے دیں لیکن یہ تکلیف کو پسند کرتا ہے، گزن۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پیار کے اندر بھی سختیاں، بچوں کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے گال پکڑا اور زور سے، وہ بھائی کیا ہوا ہے، کاٹنے تلک چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ شدتیں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ میں سختی میں رہنا چاہتے ہو، رب نرمیاں دیتا ہے، پسند نہیں کرتے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا بارش میں، بارش ہو جائے تو مؤذن کیا کہے گا، الا صلوا فی الرحال، گھروں میں پڑھ لو۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ویسے جب سی این جی کی ڈسکاؤنٹ ہوتی تھی تو جتنی زیادہ جس پمپ پہ ہوتی تھی رش وہاں زیادہ ہوتا تھا۔ دین نے جہاں آسانی کی ہے ہم نے سختیاں برتی، اللہ نے نمازیں قصر کر دی ہے سفر میں، لیکن انسان کہتا نہیں میں نے پوری پڑھنی، لگتے پڑھتے رہو۔ اللہ کو پسند ہے کہ میری دی ہوئی ڈسکاؤنٹ، میری دی ہوئی نرمی لوگ اسے لیں، اختیار کریں، مگر انسان نے فرشتہ بننے کے چکر میں اور بہتر بننے کے چکر میں یہ سب کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن اس کا معاملہ دانائی سے دور رہتا ہے، نہ ولد نہ آشنا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت ایک پیش کی، توحید کی، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سخی نالو شوم پلات ترت دے جواب، جو آپ کو ابتدا میں نہ کر دیں خیر ہوتی ہے، لیکن وعدہ کر کے پھر نہ نبھائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بندے نے رشتے پہ بات کی نہیں، نو پرابلم، ایک نے وعدہ کر کے بڑے اچھے خواب دکھا کے اس کے بعد پریشان کیا ہے تو وہ زیادہ چبھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ آپ کسی کو جاہل کہہ کے دیکھیں، آج بنانے والا کہہ رہا ہے نہ ولد نہ آشنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیکار تو بنایا نہیں، کوئی چیز میری قدرت کے کارخانے میں نکمی نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بس آیا ہوں، کھاؤں گا، پیوں گا، اولاد بناؤں گا، جیوں گا، مر جاؤں گا، بات ختم۔
اللہ کہتے ہیں ایک وقت آنا ہے کہ یہ یاد کرے گا یوم ما یتذکر الانسان ما سعی، کاش بھاگ دوڑ میں وہ بھی کرتا جو آج فائدہ مند تھا. یہ کوڈیاں اکٹھی کر کے لے آیا، پاؤنڈ لگی سان ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا. اسے مچھلی کا شکار کرنے بھیجا تھا، یہ سپولیے اکٹھے کر رہا ہے تے توڑن لگی سان پھول گلابوں کے کنڈے نے زخم لگایا. دنیا میں سی نکل جاتی ہے. پھول چننے بھیجا تھا، کانٹے اکٹھے کر کے لے آیا. وہ لائے کیا ہو؟ سبزی لینے کے لیے بھیجاؤ نا، مطلوبہ سبزی نہ آئے تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں. گوشت لینے بھیجاؤ، کچھ اور لے کے آ جائیں تو پریشانی ہوتی ہے. تجھے بھیجا تھا بندگی کے لیے، زندگی برائے بندگی. ایاک نعبد تیرے وعدے ہیں، وایاک نستعین تیرے وعدے ہیں. میں نے تجھے کیا نہیں دیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسی ایک چیز کو جھٹلا رد کر جو میں نے تیری ضرورت اور زمین پہ بنائی نہ ہو. لیکن تجھے اتنا کہا تھا میری بندگی میں رہ کے حلال حرام کا پتہ کر کے اس تک اپروچ کر، تجھے مل جائے. تو نے سب ڈھونڈا ہے لیکن رب نہیں ڈھونڈا. اب دنیا خواہشات اور عمل کی جگہ تھی. اگلا نتیجے کا جہان ہے. جس تعلیم میں دنیا میں خواہشات کنٹرول کرنے کا نہ بتایا جائے، عمل پراپر کرنے کا نہ بتایا جائے، اور مستقبل رزلٹ کے دن کی فکر پیدا نہ کی جائے، وہ تعلیم کھوکھلی ہے، بھلے وہ میری ہو یا آپ کی ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشد کامل نے انقلابی تربیت کے لیے جو راہیں ہموار کی. میں نے ابھی آپ کو نفس کا بتایا، یہ قرآن نے بولا ہے. اب اللہ حل کیا کروں؟ میں نے پڑھ لیا ہے، کتابیں پڑھ لی ہیں. قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ آپ کے نفس کے 3 جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ، آپ کو اتھل پنگے دے گا. بول چل کر. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بندہ نیکی کے چکر میں کوشش کرتا ہے کہ پہلی صف میں رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف اور باجماعت نماز کا اجر کتنا ہے تو تمہیں پورے بھی ڈالنے پڑے تو تم ڈالو، تمہیں گھسٹ کے آنا پڑے تو تم آؤ. اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے پہلی صف خالی ہوتی ہے، لوگ پیچھے ہوتے ہیں. پہلے آئیے، پہلے بھائیے، پہلی صف مکمل ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ جمعے والے دن آپ گردنیں پھلان کے آئیں. میری زندگی گزر گئی ہے، شاید ہی اللہ کرے کوئی جمعہ ہو. سب کو علم ہے، یہ نہیں کوئی جانتا نہیں، تعلیم بڑی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے ہے. اور اگر کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، یقین کیجیے آپ مجرم شمار ہو جائیں گے. مینو آخی ہوں کون ہے؟ تو میں کوئی نہیں کہنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مگر سمجھے کون ہے؟ نفس آرڈر دیتا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو بڑا ہے، تجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، تو مستثنا ہے. امر آرڈر، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے اتھل پنگے، شرارتیں. بزرگوں کی اپنی شرارتیں، بچوں کی اپنی، جوانوں کی اپنی، مردوں کی شرارتیں اپنی اور عورتوں کی اپنی. اب میں کیا کروں؟ پڑھ تو میں نے لیا ہے کہ یہ آرڈر دیتا ہے، غلط آرڈر بھی دیتا ہے. فلاں کا درخت لگا ہے اکھاڑ دے، بلب ہے توڑ دے، گاڑی ہے لائن مار دے، ان کے دروازے پہ بیل دے کے تھا. یہ تو شرارت ہے، کروں کیا؟ اللہ کہتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا گھما، تیرے اندر دوسرا پوائنٹ ہے نفس لوامہ، جو تمہیں ملامت کرے گا. یار نہیں تھا، گالی دی تو کیوں دی، مندہ بولا تو کیوں بولا، جھوٹ کس لیے بولا. اگر یہ ملامت والا پوائنٹ خراب ہے تو اس کو صاف کر لیں. کئی دفعہ ہارن نہیں لے رہا ہوتا، ہم سمجھتے بیٹری کا مسئلہ ہے، بٹن پش کر کر کے تھک گئے. کاربن چڑھا ہوتا ہے، تھوڑا سا ریک مال مارا، صاف ہو گیا. تو ٹاکی شاکی مارے نا اپنے نفس کو، آپ بھی اور میں بھی. آ جاتی ہیں، بھرنی پڑتی ہیں. ہو گیا جی، مجھے میرے نفس نے ملامت کی ہے، اب کیا کروں؟ اب اگلا ہے کہ غلطی چھوڑ، مان اور غلطی چھوڑ، ایکسکیوز کر. تیرے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا، بوجھ کم ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا. اور آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. زمین اور آسمان کے گناہ کر کے آیا ہو، تو نے نفس لوامہ پیدا کر کے خود کو ملامت کر کے خود بدلنے اور سدھرنے کی کوشش کی ہو، ایک دفعہ معافی مانگی ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں تیری ہر رات لیلۃ القدر بنا دوں گا، تیرا ہر پل پرسکون بنا دوں گا اور آواز دوں گا آجا لوٹا. دنیا نے تجھے تنگ کر رکھا ہے، دنیا مجرم کہتی ہے، دنیا تجھے باغی کہتی ہے، 900 چوہے تیرے پیٹ میں ڈال چکی ہے، تو لوٹ آ. میں تیرے سے راضی ہوں، تو میرے سے راضی ہوں، میرے نیک بندوں کے ساتھ جنتوں میں چل.
میں نے بڑی ساری اس کی عملی تفاسیر دیکھی ہیں، لیکن ایک تفسیر جس میں میں تھوڑا بہت دین پڑھا ہوا تھا، میرے ساتھ سارے باقی 4% دنیا دار تھے. کھانا کھانے بندو خان جو چین ہے، اس کے ہوٹل پہ ہم چلے گئے ملتان، بائی پاس رش کیا، وہاں پہنچے، کھانے کا آرڈر دیا. کنٹرول پرائز کمیٹی کے آفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے. جب بل دیکھا تو پریشان ہو، یہ تو انہوں نے بہت زیادہ چارج کیا ہے. کہنے لگے میں ان کی انکوائری کرتا ہوں، خبر لیتا ہوں. میں نے کہا یہاں تماشا نہ لگانا، بعد میں جو دیکھا ہوتا. خیر کہنے لگا نہیں میں ان کا علاج کروں گا لیکن محسوس نہیں ہونے دوں. ڈرائیو وہ کر رہے تھے، گاڑی روکی، واش روم کی طرف گئے، واپسی پہ آئے، گئے تو شلوار برابر تھی، واپس آئے تو آدھی پنڈلیوں تک شلوار. ہم حیران ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو. اچانک بیٹھا گاڑی میں، تھوڑی دیر جب چڑھے بائی پاس پہ تو اپنے نیفے سے نا یہ جو کیپس نہیں ہوتی ٹونٹیوں کے اوپر کرسٹل، کافی مہنگی تھی، وہ ساری اتار لایا. پہلے ساتھ والے کے پاس پھینکی، پھر پیچھے، پھر پیچھے، پھر پیچھے. 3 لوگ پیچھے بیٹھے تھے، 5 لوگ تھے. کہہ کے بھی لگانے لگا، ہم بھی تھوڑا ہنس پڑے. اس کے بعد جب ہنسی بسی مکمل ہو گئی کہ میں نے حساب برابر کر لیا تو میں نے کہا یار پہلے ان کی غلطی تھی، اب ہماری ہے. قیامت کے دن کرنسی روپے پیسے تو ہونے نہیں، یہ ٹونٹیاں کہیں گلے کا ببال نہ بن جائے. وہاں عمل ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں، کیا کریں گے. اگلے یو ٹرن سے اس نے گاڑی واپس موڑی، ہوٹل پہ آیا، اسٹوڈنٹ نے اس کو روک کے اندر گیا، کیبس چڑھائی، واپس آیا. سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے بڑے اطمینان والی انگڑائی لی کہ دنیا کے ایک ظلم زیادتی یا گناہ اگلے کا تھا، میں اوپر کر رہا تھا تو میری اس سے جان بچ گئی ہے، چھٹکارا مل گیا ہے، بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. یہ نفس سے جب واش روم میں بیٹھا تھا تو نفس سے ہمارا یہ کر لے، ایسے کر لے، کھول لے، چابی ہے، اس کو نکال لیا، اور پھر جب پھینکا تو اور شرارت مسکرائی. لیکن جب کوئی جملہ بولا اصلاح کے لیے اثر کر گیا، نہ کرتا تو کیا کر لیتے. اس نے یو ٹرن لے لیا. یہ ہے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کا اور تعلیمات کا یہ پہلو اور یہ اس کا اثر. اب چلتے ہیں، ہمارے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ میں جھانکتے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. دوسرے کو کہتے ہیں تو غلط، تیرا کام غلط، تیرا شعبہ غلط، تیری یہ رویہ غلط، وہ کردار غلط. کبھی اپنی طرف بھی دیکھیں نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. جتنا میں خود کو پڑھ سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. صاحب البیت ادری بما فیہ. گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کماؤ، ولا تنس نصیبک من الدنیا. کما لیکن وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اسے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنائیے. تربیت کا یہ پہلو ہم سے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. بھاگ دوڑ بہت ہے، پہیے پہ ہم چڑھ گئے ہیں، پہیے تیز ہو گئے ہیں، سپیڈ بڑھ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ کرنے کی کوشش کر کے ہمارے اوپر چالان کر دیے گئے. 120 کو 100 کر دیا گیا ہے. کرتے چلے جائیے. انسان کنٹرول کرے گا تو ہم ہو جائیں گے، رحمان کہے تو ہم پھر نہیں ماننے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن بات ڈنڈے پہ آ کے رکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. دنیا میں ایسے نہیں برستی، ویٹ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے. جیسا کہ اللہ نے قوم عاد کو آیت نمبر سورہ اعراف کی 61 میں کہا تھا، بھائی ویٹ کرو، تم یہی چاہتے ہو نا کہ تمہارے اوپر ڈنڈا برسے، تو ویٹ کرو، میں بھی منتظر ہوں. آیت نمبر آ جائیے گا 71 کے بعد 72 میں پتہ چل جائے گا اللہ رب العزت کیسے رگڑتے ہیں، کیسے اپنوں کو بچایا اور ان کو اٹھایا اور ہواؤں سے ان کی ہوا ماری اور ہوا نکالی اور پھر لمبے تڑنگے انسانوں کو کیسے مار ڈالا، نسل کو ختم کر دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، نسل مٹا دی. دنیا میں عداوت کرنے والے بڑے ہیں لیکن اب قوم عاد کا کوئی نہیں رہا. اسی طرح تربیت میں سب سے پہلے عقیدے کو بیس بنایا جائے گا. بنی الاسلام علی خمس. اللہ دیکھ رہا ہے. پچھلی ملاقات میں ایک بچے کی مثال ہم نے دی تھی، پہاڑوں پہ تھا مگر بکری بیچی نہیں، میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. بچی آئی تھی، پوچھا این اللہ، اسے پتا تھا میرا رب کہاں ہے. ہمیں تو پتا ہی نہیں نا اللہ کہاں ہے. اللہ ہے بھی کہ نہیں.
اگر ہمیں اللہ کا شعور ہو تو ہماری صرف جو واش روم کی حرکات ہیں، جو وہاں ہم سنگنگ کرتے ہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کے دروازوں پہ لکھتے ہیں، مسجدوں کے دروازے واش رومز کے صاف نہیں رہے، باقی تو چھوڑ دیں۔ پبلک مقامات پہ جو جملے لکھے ہوتے ہیں، چلے وہ بالکل ان پڑھ ہو گئے، مسجدوں سے تو جڑے ہوئے لوگ کوئی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں مگر نہیں لحاظ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے کہ نظام میرا چلے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ موٹر وے پہ آپ سپیڈ لگا کے جا رہے ہیں، آپ کو روکا گیا، انہوں نے کہا سر آپ اوور سپیڈ جا رہے ہیں۔ یار گاڑی میری ہے، تیل میرا ہے، موٹر وے کا میں ٹیکس پے کرتا ہوں، چڑھنے کا اترنے کا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تنخواہ دار ہیں، آپ کو کس نے کہا مجھے روکو؟ 2% کا ملازم ہو گیا۔ جواب آئے گا آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ اوور سپیڈ ہے تو اوور سپیڈ ہے۔ یہ تو کمزور بندہ آپ کو روک لیتا ہے، جو طاقتور ہے، جو طاقتوں کا مالک ہے، جو آپ کے پیچھے سے مین سوئچ اٹھا سکتا ہے، فالج ڈال سکتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سیفٹی والا سسٹم میرا ہے اور میرا نظام چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے بھائی بھائی بنو، ایک ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ مت دیکھو کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، وہابی کون ہے، انسان ہو نا، بندے میرے اور رحمان نے بنایا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ ونڈیاں پاؤ؟ کس نے بولا ہے؟ سیلاب میں ہو، عذاب میں ہو، پکڑ دھکڑ میں ہو، ہیلی کاپٹر اترا ہے، رسا نیچے پھینکا ہے، یہ کہو گے کہ رسیاں کھول کے الگ الگ کرو، اس کو سنی نے ہاتھ ڈالا، میں شیعہ نہیں ڈالوں گا، وہابی نے ڈالا، دیوبندی نہیں ڈالے گا، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مت بٹو۔ کس نے لیا ہے؟ اب یقین کیجئے سوشل میڈیا پہ آ جائیے، ہر بندہ اس چکر میں پڑا ہے کہ میں حاجی ناتا تو تا صاف ستھرا، باقی سارے گندے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں گندے ہو تو صاف ہونے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے نہیں دیکھا کہ زمزم کے اوپر آ کر کے جو ہے وہ کہتے ہوں کہ یہاں کوئی دوسرا پی رہا ہے، پیتے ہیں لوگ، ملتے ہیں گھاٹ گھاٹ پہ، کنووں پہ، سینماؤں میں اکٹھے۔ میں نے میچ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہاں سیٹ پہ ساتھ کون بیٹھا ہے، لوگ اکٹھے صرف اللہ کے گھروں میں آ کر کے نہیں۔ تربیت ہے کہ اکٹھے مل جائیے، عربی بھی ملے، عجمی بھی ملے، وہ بلال حبشی، وہ فارس کا سلمان، وہ روم کا سہیب، وہ لوکل ڈومیسٹک سردار، ایک سب میں کھڑے کر کے پیغمبر نے سارے رنگ ملا کر کے کہا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم سے اور آدم مٹی سے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے کل مٹی دے تھلے، ایسے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تربیت نہیں رہی۔ کیجئے، اپنی بھی مدارس آپ کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جہالت جو ہے اس میں گمگشتہ لوگوں لوٹو۔ یہ علم، یہ معرفت، یہ تعلیم، یہ دانائی، کون سی تعلیم؟ طلب العلم میں اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ میں نے ٹیچر سے پہلا سوال کر لیا، بے ادبی بھی نہیں گئی، کہ سر وہ جو فرض علم ہے وہ کیا ہے؟ اے فار ایپل، الف انار، بے بکری۔ استاد جی غصہ کرتا ہے، آج بھی پوچھ کے دیکھ لیں، کیونکہ استاد جی کو خود پتا نہیں کہ فرض علم کون سا ہے۔ مدارس میں آئے تو پتا چلا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا فرض علم یہ ہے کہ تجھے اپنے مالک کا پتا ہو، تیری کمپنی کون سی ہے، خالق کون، کس کا بندہ ہے۔ دوسرا تجھے یہ پتا ہو کہ اس جہان میں کیوں آیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے بندہ بنا کے بندگی کے لیے بھیجا گیا۔ کیا بن گیا؟ باس، چودھری، نواب، خان، سردار، اکڑ، بھوں، انا، بغاوت، سرکشی، اس لیے آیا تھا۔ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے تو پہچانیے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا کاروبار کیا ہے، میرا شعبہ کیا ہے، اور اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا جاننا آپ سب کے لیے فرض ہے۔ آپ نے کبھی کوئی کلاس لی، کاؤنسلنگ ہوئی، کام کرنے سے پہلے پتہ کیا؟ بڑے سارے لوگ آج کل یہ اشتہار پڑھ کے سوشل میڈیا کہ شادی سے پہلے ایک دفعہ ملیے، بعد میں ملیے، حکیموں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اچھے خاصے ہوتے ہیں، وہ مریض بنا دیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا وال چاکنگ ہوتی تھی، 35 بیماریاں لکھی ہوتی تھی، ان میں سے میں سمجھتا تھا 30 میرے اندر ہے، میں خود کو بیمار، ابھی بھی قرآن نے بیماریاں گنوائی ہیں، کبھی وہ بھی گنی،
محسوس کیا؟ اللہ کا ایک نام اور ایک صفت الحکیم ہے، کبھی رابطہ کیا؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی ملے؟ ایڑیاں پھٹی ہوں کریم ڈھونڈ لی، دل پھٹ گئے، کبھی رب کریم سے پوچھا اس کی میڈیسن کیا ہے، دوا کیا ہے؟ باپ سے دور، ماں سے دور۔ فرض تعلیم ضروری تھی کہ حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے سیکھے؟ نہیں جانا، نو نیور۔ حلال حرام ٹھیک ہے۔ مجھے ابھی جو پچھلے جمعے میسیجز تھے ان میں ایک میسیج یہ بھی تھا کہ سر میں بینک میں کام کرتا ہوں لیکن میں صرف پیسے گن کے دیتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے۔ ایک کہتا ہے جی میں تو صرف حساب کتاب رکھتا ہوں، میں اس سے 1 روپیہ میں تو اپنی محنت کے پیسے کرتا ہوں۔ جی یہ ساری باتیں میرے مربی نے، میرے مرشد نے، میرے رہبر نے بتا دی تھی۔ مسجد میں آؤ گے، جوتا چوری کرنے بھی آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں گے میں کسی دن کسی لڑکے کو اٹھانے کے لیے کسی تھیٹر یا سینما میں چلا جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو ویڈیو بھیجتا ہوں، آپ کمنٹس اچھے کروا دیں گے میرے کہ پروفیسر صاحب، مولوی صاحب، آپ ماشاءاللہ، تماشبین لکھا جائے گا۔ تیرے رب کو نہیں گوارا کہ میرے مد مقابل جنگ میں دوسری صفوں میں کھڑا ہو، بھلے جتنا مرضی دوں، خیر کا ہے ادھر ہی شمار ہوگا۔ سود میں چلا گیا تیرا شمار ادھر ہے، کیسے میری اصلاح ہوگی؟ میرے بچوں کی ہوگی، میرے گھر کی ہوگی، میرے خاندان کی ہوگی۔ اماں کو بیچنے والے اور اماں کی، بوڑھی اماں کی عزت بیچ کے 4 آنے بچوں کا رزق لے کے آنے والے، یہ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے، کون کرے گا؟ اور ڈھیر سارے پہلو ہیں، ہم ان پہ انشاءاللہ چلیں گے، لیکن منہجی تربیتی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں اگر آپ کہیں نا تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ریگولر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ 10 سال زندگی میں درباروں پر، مثالوں پر، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ بات کی، بزرگوں کے رہتے ہوئے پڑھنے والا کتاب کی کسی نصابی کتاب میں جو میرے بیگ میں تھی، یہ جملے نہیں تھے، کسی مدرسے نے پہلی دفعہ بتایا کہ دنیا میں لگنے والی سب سے بڑی آگ شرک کی آگ ہے۔ وہ کوئی آسٹریلیا کی آگ نہیں ہے، وہ امریکہ کے جزیروں میں لگنے والی آگ نہیں ہے، وہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے وڈیرے ناموں کے علاقوں میں لگنے والی آگ نہیں ہے، وہ گل پلازا کی بھی آگ نہیں ہے، نہ وہ امتیاز مال شاپنگ سینٹر کی آگ ہے، نہ وہ شاہ عالمی کی آگ ہے۔ یہ آگ وہ ہے جو ہر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کے وجودوں کو بھی لگی ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی لگی ہے، ان کو بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جو پتھروں سے بھی اور انسانوں سے جلا کے، سبب کیا ہے؟ پہلا شرک اور دوسری بدعت، مگر ہم لڑتے ہیں۔ مناظرہ کر لو، مباحثہ کر لو، قرآن سر پہ رکھ لو، کوئی ٹوکا پکڑ کے آ گیا، کوئی ڈنڈا پکڑ کے آ گیا، کسی کا بگدر لگ رہا ہے، بگدہ لے کے آیا ہوا ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ بول رہا ہے، کسی کی زبان جو ہے وہ تلوار کے بار سے بھی تیز ہے، تو ایسے تھوڑی ہوگا۔ تعلیم کا معنی ہے پہلے خود سیکھیے پھر سکھائیے۔ اقرا، محبوب کو پہلی وہی یہ تھی، محبوب پڑھ لیں۔ وہ بھئی 40 سال تو میں نے سوسائٹی کو پڑھا ہے، وہاں تو ان پڑھ کامیاب ہے، پڑھ کے کوئی کیا کرے گا؟ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا بھی نہیں، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، میں پڑھ کے کروں گا بھی کیا؟ ماں انا بقاری 3 دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ محبوب آپ کا کام پہلے پڑھنا ہے پھر پڑھانا ہے۔ جو پانی کی بوند کو ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے، وہ اس ٹوٹے پھوٹے بے جان معاشرے کو بھی بہترین مثالی سوسائٹی بنا دے گا۔ کوشش تو کرے۔ ہم نے پڑھا نہیں پڑھانا شروع کر دیا، سیکھا نہیں سکھانا شروع کر دیا، جانا نہیں دنیا کو معلومات دینا شروع کر دی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آئیے تھوڑی کوشش کریں، آپ جس بھی شعبے میں ہیں اپنے بچوں کو بھی داخلے دلوائیں، خود بھی داخل ہوں، خود بھی داخل ہوں۔ کئی دفعہ میرا دل نہیں کر رہا ہوتا ہاسپٹل جانے کو، بچے زبردستی کہتے ہیں چلے بابا، دوست کہتے ہیں لے جاتے ہیں، چلے گئے، انہوں نے کہا جی داخل کرو، ہونا ہے، حالت بہت خطرناک ہے، داخل ہو گئے جی لیب کے ٹیسٹ کرو۔ میں سمجھ رہا تھا میں بڑا فٹ ہوں، جب ٹیسٹ ہوئے تو 50 نقص نکل آئے۔ اب یہ میں ڈاکٹر کو بے وقوف ہوں یا خود کو کہوں، دونوں میں سے ایک تو ہے۔ رحمان غلط نہیں ہے، مالک غلط نہیں ہے، کریم ٹھیک ہے، غلطی میری اور آپ کی ہے۔ اگر یہ سمجھے ہیں تو اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ عمر کو مت دیکھیں، عمر کے کسی بھی حصے میں اگر 1 گھنٹہ بھی باقی ہو
میری زندگی کا مجھے بتاؤ، اور ایک پل باقی ہو تو میں اس میں بھی کچھ پڑھنے کو ترجیح دوں گا۔ کتنے ائمہ جو فوت ہوئے سینے پہ کتاب تھی، اور ابھی آخری پل بھی وہ کسی لفظ کی معلومات کے اوپر بیٹھے تھے۔ اللہ ایسی زندگی دے دے، ایسی تعلیم دے دے، اور ہماری تربیت ایسی ہو جائے کہ ہمارے کسی بھی سٹیپ کے اوپر اگر میرے فوت شدہ ماں باپ کو یا گھر میں بیٹھے ماں باپ کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کسی چنگے ماں پیو دا بچہ ہے، اللہ کی قسم مجھے داد مل گئی، میری تعلیم کی بھی، میری تربیت کی بھی، میں نے اپنے ماں باپ کو وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اگر میرے کسی سٹیپ کی وجہ سے کسی نے گالی دی میرے ابو کو امی کو، گندی نسل دا گندا بچہ، تو سمجھیے میرا ساری تعلیم، میری سنتیں گئی بھاڑ میں۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنا، وہ بنا دے کہ تجھے بھی پسند آئے اور اس دنیا کے لیے بھی مفید ہوں۔ وما توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، بچپن کی عمر علم سیکھنے کے لیے سب سے بہترین عمر ہوتی ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تعلیم کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے پہلے، ماں باپ کی شادی سے پہلے، منگنی سے پہلے شروع کیا۔ زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں۔ تعلیم کب شروع ہوتی ہے؟ کیا جاپان کا بچہ پیدا ہوتے 1 سال کا ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ، آپ کو علم ہی نہیں کہ شریعت نے منگنی سے پہلے بھی ماں باپ متوقع جوڑے کو پڑھایا، دونوں خاندانوں کو پڑھایا اور انہیں علم دیا ہے، معرفت دی ہے، تربیت کی ہے، پھر جا کر کے کہیں جوڑ جوڑا ہے۔ ایسے نہیں جوڑ جڑ جاتے ہیں، رندہ مارا جاتا ہے، سطحیں برابر کی جاتی ہیں، پھر گلو لگایا جاتا ہے، پھر کیل ٹھوکا جاتا ہے، پھر جا کر کے کہیں جوڑ کو پکا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے جوڑ ایسے ہی بن گئے۔ یہ کتاب اللہ کی تربیت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، سیرت کی۔ اگلی ملاقات کو مس مت کیجئے گا۔ کب سے پڑھانا شروع کیا، کہاں تک لے گئے؟ قبر کی منزل تک نہیں، قبر میں اتارتے ہوئے نہیں، قبر پہ مٹی ڈال دے گی، بند کر دے گی، پھر بھی پڑھایا کیا ہوگا؟ مدت مدید گزر گئی، پھر بھی پڑھایا کیا ہوگا؟ قبر پھوڑی جائے گی، بیچ میں سے نکلو گے کیا ہوگا؟ پھر پڑھایا۔ چلو گے تو کیا ہوگا؟ پھر پڑھایا۔ راستے کیسے ہوں گے؟ یہ بھی پڑھایا۔ کھڑا کہاں ہونا پڑے گا؟ قدم کہاں جڑیں گے؟ حساب و کتاب کیا ہوگا؟ میزان کیسا ہوگا؟ رب کی اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے؟ جنت تک جب تک بھیجا نہیں وہاں تک پڑھایا، اور جنت کے اندر جا کے کیا ہے وہ بھی پڑھایا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی دفعہ، زندگی رہی تو۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اور اس وقت جو خبریں ہیں بڑی تکلیف دہ ہیں کہ ہزاروں سے اوپر وہ قیدی فلسطین کے کہ جن کو فیملیز کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس وقت ہماری آپس کی جنگیں اور لڑائیوں کا نتیجہ یہ ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم لڑے ہیں اور دشمن اپنے پتے کھیلتا ہے، اور ہم اتنے جھلے اور بے وقوف کبھی نہیں تھے۔ ان کی پھانسیوں کی قرارداد جو اسرائیل کی وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوئی، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ کون تھا کہ جو ایک آواز پہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا؟ کبھی محمد بن قاسم بن کے یہاں پہنچتا تھا اور کبھی کوئی بن کے، لیکن آج ہم خاک ہوئے اور خس و خاشاک ہوئے، پانی کی جھاگ ہوئے۔ تعداد بہت زیادہ ہے لیکن گنتی میں نہیں آتے۔ اللہ ہماری مدد فرما، بیماروں کو شفا دے، وطن عزیز عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ یہاں شعبہ حفظ جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، تو دوست احباب اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ تشریف